فرض ہمارا یہ ہے کہ ہم وی شوڈ ٹیک پوزیشن، ہم کسی ایک طرف ہوں، ہم نیوٹرل نہ ہوں. دیر از نو سچ تھنگ ایز نیوٹرلٹی از اکول ٹو راسکیلٹی. مشاہد صاحب نوٹ کیجئے پلیز. نیوٹرلٹی از راسکیلٹی. جو نیوٹرل ہوتا ہے نا وہ کوئی چیز نہیں. مجھے تو اونلی ڈیڈ آر نیوٹرل. ڈاکٹر صاحب کیا قرآن اجازت دیتا ہے اس کی، اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں حق و باطل کے مارکے میں؟ حق کا ساتھ دینا ہوتا ہے. آپ جو ٹوٹے چاہے دوسری طرف کھڑے ہو جائیں، بیچ میں نہ کھڑے ہو. چاہے کھڑے ہیں بش کے ساتھی بن جائیں، شیرون کے ساتھی بن جائیں، واجپئی کے ساتھی بن جائیں، لیکن یہ کہ ہمیں پھر گول مول چکر مت دے. یہ جو آج کل ہمارا یہ سلسلہ شروع ہوا ہے نا کہ ہم نیوٹرل کر کے تھوڑا سا ادھر سے بھی بچا کے ادھر سے بھی بچا کے، درمیان کی بات نہیں. وی ہیو ٹو ٹیک پوزیشن ناؤ. اس مارکے میں سب سے اہم بات جو میرے آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ وی ہیو ٹو ٹیک پوزیشن. اور پوزیشن ٹیکنگ بہت امپورٹنٹ ہے. جب ملا عمر کے پاس گیا یہ آخری دفعہ لوگ، اور انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے حق میں بہت برا ہوگا، تمہارا یہ ہوگا وہ ہوگا، اس نے بڑی خوبصورت بات کی. اس نے کہا دیکھیں بات سنیں، ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں تباہ کر دیں گے، اور آپ اتنے بہت فکر مند نظر آتے ہیں ہمارے لیے، تو میں نہیں جانتا کہ میری حکومت چلی جائے گی جس کے لیے آپ ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہو. میں جانتا ہوں کہ میں دربدر ہو جاؤں، میرے بچے جو ہیں تباہ ہو جائیں گے، میرا ملک ریزہ ریزہ ہو جائے گا. لیکن یہ جو بدماشی ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر کسی نے تو کھڑے ہونا ہے. اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ اللہ رسول کا حکم مانوں یا میں تمہارا حکم مانوں، میں اس کے حکم کے اوپر کھڑا ہو رہا ہوں. تو کیا پھر شکست دے دی اس کو شکست؟ یہ مار کے کبھی جیتے نہیں جاتے، نہ وہ ہارے گا نہ یہ جیتیں گے. اور جب ایک اسٹیبلش پاور، اتنی بڑی پاور، اب کل ہی کی بات ہے، مشاہد صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا، نیٹو کو بڑھائیں. اور سیکرٹری جنرل نیٹو کا جو پیغام تھا وہ بڑا دلچسپ تھا. اس نے کہا کہ اگر افغانستان میں ہم ہار گئے تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. اور افغانستان میں ہارنا کیا ہے کہ طالبان واپس آ رہے ہیں. یہ ان کا پیغام ہے کہ طالبان واپس آ رہے ہیں. از اٹ دیٹ ناٹ واٹ دے سیئنگ؟ جو آپ کی کونسل ہے وہ بھی کہہ رہی ہے، وہ ڈینس ککس والی، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو طالبان واپس آ رہے ہیں. وہ نہیں ہارے، انہیں شکست نہیں ہوئی. یہ شکست کے پیمانے ان کے، شکست اور فتح کے اور ہیں، ہمارے اور. یہ نہیں ہاری جا سکتی جنگ سواری اس کا، کیونکہ امریکہ کی جو انہوں نے حملہ کیا اس کی کوئی اخلاقی بنیاد ہی نہیں ہے. اور یہ نیبراسکا سب مرین کے ساتھ، پولیرس سب مرین کے ساتھ اور ٹاماہاک میزائلز کے ساتھ جیتی والی جنگ نہیں، ہائی آلٹیٹیوڈ بامبر سے نہیں جیتی جائے گی. یہ کلیش آف ولز ہے. مقابلہ جو ہے اس کے اندر ولز کا ٹکراؤ ہے، کیونکہ وہ تو استعمال ہی نہیں کر سکتے. کہاں اپنے کس کے خلاف کریں گے ان کو؟ جب اب میں تو ان کے لیے ایک اور بڑی مشکل دیکھ رہا ہوں کہ جب ہر کانفلکٹ جو ہے جب اپنے آخری دور میں داخل ہوتا ہے تو پھر میز کے اوپر اس کا فیصلہ ہوتا ہے. لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اتنا پھنسا لیا ہے کہ جب یہ چاہیں گے کہ ہم معاملہ کریں یہ سو کالڈ القاعدہ کے ساتھ، تو کس کے ساتھ بات کریں گے؟ کون ملے گا ان کو جو میز کے اوپر آ کے ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرے گا؟ ان کے پاس تو وہ کوئی اینٹی موجود ہی نہیں ہے. ان کے سامنے کوئی اینٹی موجود ہی نہیں ہے جس سے بات کرے. فرض کیا کہ یہ کل کہتے ہیں کہ ہمیں بات کرنی ہے القاعدہ والوں کے ساتھ، کر سکیں گے؟ کیونکہ وہاں کوئی حکومت نہیں، کوئی ملک نہیں، کوئی چیز نہیں. اتنا ان ایکول مقابلہ اور اتنا دلچسپ مقابلہ کبھی تاریخ میں نہیں ہوا کہ جن کے ساتھ لڑ رہے ہیں ان کا نشان پتہ بھی نہیں ہے، ان کی شکلیں بھی معلوم نہیں ہیں، ان کی آوازوں کی بھی پہچان نہیں ہے، تھوڑا بہت کہیں کہیں کچھ اشارے ملتے ہیں. اتنا بڑا ابہام، اور آپ اندر سے ٹوٹ پھوٹ رہے ہیں، انگلیاں اٹھ رہی ہیں، بہت سارے ہنگامے ہو رہے ہیں، دنیا ساری کے اندر شور مچا ہوا ہے. تو چنانچہ القاعدہ کیا ہے؟ القاعدہ تو ایک فرینچائز ہے. ہر وہ شخص جو مزاحمت کرنے کا ارادہ رکھتا ہے آپ اس کے اوپر لیبل چپکائیں گے کہ یہ القاعدہ ہے. القاعدہ جیسے میکڈونلڈ برگر ہوتے ہیں، فرینچائز ہے دنیا کے اندر. جس نے کیا کہ جی ٹھیک ہے میں یہ بنا رہا ہوں، جو بھی امریکہ کی طاغوت کی طاقت سے ٹکرانا چاہتا ہے وہ القاعدہ ہے آج کے دور میں.